أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طویٰ میں پکارا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے، پھر اس سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو۔ غرض انہوں نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔ سو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر بلند آواز سے بولا، سو کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ مصر کی تاریخ ظلم و ستم سے بھری پڑی ہے۔ مصر کی تاریخ میں کل 33 فرعون گزرے ہیں، جن میں سے بعض فرعون بڑے ہی جابر و ظالم تھے اور بعض نرم دل تھے۔ ان 33 فرعونوں میں سے ایک فرعون ایسا تھا جس نے ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر دیں اور اللہ رب العزت کے سامنے اکڑ گیا اور انسانوں کے بعد خدائے وحدہ لا شریک کو بھی للکارنے لگا اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھا۔ ان تمام فرعونوں میں سے سب سے بدبخت فرعون وہ تھا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے عبرت کے طور پر قرآن پاک میں بھی کیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا، جس کا نام ولید بن موصب بن ریان تھا۔ یہ فرعون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری کیا کرتا تھا، پھر اس پر قسمت مہربان ہوئی اور یہ مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس طرح بادشاہ بننے کے بعد اس کی پہلی کوشش یہ تھی کہ یہ مصر میں خدائی کا دعویٰ کرے اور مصر کے تمام لوگ اس کی پوجا کریں اور اسی کو خدا مانا کریں۔ چنانچہ جب یہ مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کو زبردستی اپنی عبادت کرنے کا حکم دینے لگا۔ جو لوگ اس کی عبادت اور پوجا کرتے یہ ان سے خوش ہوتا اور جو اس کی عبادت کرنے سے انکار کر دیتے یہ ان پر ظلم و ستم کرتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم و ستم سے کیسے نجات دلائی اور کس طرح اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزاتی طور پر پیدا فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے فرعون کو کس طرح غرق کیا اور اس بدبخت کا عبرتناک انجام کیا ہوا۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ، عبرت خیز اور ایمان افروز ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں۔ فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا اور اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر لیا، پھر ایک دن یہ اپنے محل میں داخل ہوا اور جا کر چین کی نیند سو گیا۔ پھر اس رات اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس خواب نے اس کی نیندیں اڑا کے رکھ دی۔ اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے فرعون نے اگلے دن اپنے محل میں بڑے بڑے نجومیوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے اپنے خواب کو بیان کیا اور ان سے اس خواب کی تعبیر بتانے کو کہا۔ فرعون نے یہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ ظاہر ہوئی ہے جس نے تمام تبتیوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو کچھ بھی نہ کہا۔ اس خواب کی تعبیر جاننے کے بعد فرعون پہلے سے کہیں زیادہ خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ نجومی نے فرعون کو اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا اور تمہارا سب کچھ تم سے چھین لے جائے گا اور تمہاری یہ حکومت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔
نجومی نے فرعون کو بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا وہ بچہ ہوگا جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ اس طرح فرعون اس خواب کی تعبیر سننے کے بعد پریشان رہنے لگا اور اس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے مصر میں یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کی نگرانی کی جائے اور ان کے مردوں کو منع کر دیا جائے کہ وہ اپنی عورتوں کے بالکل بھی قریب نہ جائیں۔ چنانچہ اس طرح فرعون کا حکم پاتے ہی بنی اسرائیل کے لوگوں کے ہر گھر کی نگرانی کی جانے لگی اور تپیوں نے مصر میں قتل و غارت شروع کر دی۔ اس وقت بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ اس طرح بے شمار بچوں کو ناحق قتل کر دیا گیا اور نہ جانے کتنے ہی معصوم بچے فرعون کے حکم پر قتل کر دیے گئے۔ لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے جو ہونا تھا وہ تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس قتل و غارت میں فرعون نے سینکڑوں بچوں کا قتل عام کیا اور اس طرح آہستہ آہستہ مصر میں نوجوان نسل ختم ہونے لگی۔ اب مصر میں صرف بوڑھے لوگ ہی باقی بچے تھے۔ اسی دوران قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ ان بوڑھے لوگوں کے درمیان بھی ایک مرض پھیل گیا جس کی وجہ سے وہ بوڑھے لوگ بھی مرنا شروع ہو گئے۔ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر فرعون کو خدا ماننے والے قبطیوں کے رئیس لوگ بھی پریشان ہو گئے اور فرعون کے سامنے حاضر ہوئے اور فرعون سے جا کر کہنے لگے کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو آپ کے حکم سے قتل کر دیا جاتا ہے اور بوڑھے اپنی موت آپ مر رہے ہیں۔ اگر یہی قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہا تو بنی اسرائیل کے تمام لوگ مر جائیں گے اور ہماری خدمت کے لیے کوئی بھی باقی نہ رہے گا اور بنی اسرائیل میں کوئی بھی ایسا نوجوان نہ ہوگا جو ہماری محنت اور مشقت والا کام کرے اور ہماری خدمت سر انجام دے۔ اس طرح جب فرعون نے اپنے حواریوں کی یہ بات سنی تو اس کو ہوش آیا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو اسی طرح قتل کیا جاتا رہا تو ان کے علاوہ محنت اور مشقت والا کام کون کرے گا اور ہماری خدمت کون کرے گا؟ اگر بنی اسرائیل کے نوجوان نہ بچے تو یہ تمام محنت و مشقت والے کام ہمیں خود ہی کرنے پڑیں گے۔ اس طرح فرعون کے غور و فکر کرنے پر تمام قبطی رئیسوں اور فرعون کی مشاورت کے بعد یہ بات طے پائی کہ ایک سال میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے اور دوسرے سال میں پیدا ہونے والے بنی اسرائیل کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی نوجوان نسل بھی باقی رہے گی جو ہماری خدمت سر انجام دے گی اور اتنے کم لوگوں سے فرعون کی حکومت کو بھی کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ چنانچہ فرعون کی مشاورت کے بعد مصر میں یہ قانون نافذ کر دیا گیا۔ ایک سال میں پیدا ہونے والے بنی اسرائیل کے بچوں کو چھوڑ دیا جاتا اور دوسرے سال میں پیدا ہونے والے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا۔ اسی دوران اللہ رب العزت نے اپنی شان کی جلوہ گری دکھائی اور اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا ظہور اس طرح ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک حمل اس وقت ہوا جب وہ بچوں کو زندہ چھوڑنے کا سال تھا اور اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس طرح فرعونی قانون کے روح سے حضرت ہارون علیہ السلام کی جان کو کوئی بھی خطرہ نہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دوسرا حمل اس وقت ہوا جس سال بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو یہ وہ سال تھا جس سال فرعون کے حکم سے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں ایک دائیہ عورت آئی۔ یہ دائیہ وہ عورت تھی جس کو فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں پر مقرر کر رکھا تھا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو چیک کرے اور بنی اسرائیل کے جس گھر میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو اس بات کی اطلاع فرعون کو فوراً دی جائے تاکہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ اس وقت اللہ رب العزت کی قدرت کا ظہور اس طرح سے ہوا کہ جب اس دائیہ عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور چمک رہا تھا جس نور کی ہیبت کی وجہ سے اس دائیہ کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگی اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس دائیہ کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی گئی۔ بس اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو فرعون سے مخفی رکھا اور اپنی رحمت سے ان کو فرعون کے قتل و غارت سے محفوظ رکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے فرعون کے گھر ہی میں پل کر بڑے ہوئے اور منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فرعون کی طرف جاؤ اور اس کو میرا حکم پہنچاؤ تاکہ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم و ستم ختم کر دے اور اپنے خدائی کے جھوٹے دعوے کو ترک کر دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کا حکم پاتے ہی فرعون کی طرف گئے اور فرعون کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔
لیکن فرعون نے اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے لگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی سالوں تک فرعون کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اس عرصے کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے معجزات بھی دکھائے، جن کو دیکھ کر بہت سارے جادوگر اور قبطی لوگ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور خود فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ لیکن فرعون بدبخت اپنی ضد پر اڑا رہا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کرتا رہا۔ اللہ رب العزت نے قبطی قوم پر لگاتار 5 قسم کے دردناک عذاب بھی نازل فرمائے، جن کو دیکھنے کے باوجود بھی فرعون اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لایا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا مصر کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اور اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے عذابات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا رہے ہیں اور مجھے خدا ماننے سے انکار کر رہے ہیں، لہٰذا فرعون نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو ضرور قتل کر ڈالے گا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر چھوڑنے کی خبر فرعون کو ملی تو فرعون غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ کچھ بھی ہو جائے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کر کے چھوڑوں گا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے اور ادھر فرعون نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے لگا۔ آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان کے پیچھے ان کے تعاقب میں فرعون اور اس کا لشکر، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کے کنارے پر پہنچ گئے اور ان کے پیچھے فرعون کا لشکر بھی آ رہا تھا۔ جب بنی اسرائیل کے مسلمانوں نے اپنے آگے بکھرے ہوئے دریائے نیل کو دیکھا اور پیچھے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج ہمیں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو فرمانے لگے کہ بے شک اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ذات ہے اور وہ ہمیں ضرور بچائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تسلی دینے لگے کہ اے لوگو گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ رب العزت کی ذات پاک ہمارے ساتھ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے دریائے نیل پر مارے تو دریائے نیل آپ کو راستہ دے دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنے عصا کو دریائے نیل پر مارا تو دریائے نیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو راستہ دے دیا۔ اس وقت اللہ رب العزت کے حکم سے دریائے نیل میں 12 راستے بن گئے، جن میں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے گزرنے لگے، اور ادھر فرعون کا لشکر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے نیل کے کنارے پر پہنچ گیا۔ فرعون اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ دریائے نیل میں داخل ہو جاؤ، لیکن وہ گھبراتے ہوئے دریائے نیل میں داخل نہ ہوئے اور فرعون سے کہنے لگے کہ پہلے تم داخل ہو، بعد میں ہم داخل ہوں گے۔ چنانچہ فرعون نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور دریائے نیل میں داخل ہو گیا۔ اس کے تعاقب میں فرعون کا لشکر بھی داخل ہو گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا تمام لشکر دریائے نیل کو پار کر چکا تھا۔ جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے بالکل درمیان میں پہنچا تو اللہ رب العزت نے دریائے نیل کو حکم دیا کہ آپس میں مل جا، تو دریائے نیل اللہ رب العزت کے حکم سے آپس میں مل گیا، اور اس طرح فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں غرق ہونے لگا۔ فرعون جب دریائے نیل میں ڈوب رہا تھا تو اس وقت فرعون نے چاہا کہ وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور اس عذاب سے بچ جائے، لیکن اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھا کر فرعون کے منہ میں ڈال دیا تاکہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا نہ کر سکے، اور اس طرح اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے لشکر کو دریائے نیل میں غرق کر دیا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفائے ہستی سے مٹا دیا، اور فرعون کی لاش کو آج تک دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھا ہے، کیونکہ فرعون کی لاش کو نہ تو پانی نے قبول کیا اور نہ ہی مٹی نے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔